اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنین سلام علیکم۔ ہماری بات قرآن مجید کی چنندہ آیتوں کے بارے میں ہو رہی تھی۔ آج میں 7واں پارہ شروع کر رہا ہوں۔ اس کی پہلی آیت سورہ مائدہ کی 83 نمبر یعنی 83 نمبر آیت ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ نیک دل عیسائی جب قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ گرچہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب جناب جعفر طیار نے حبشہ میں بادشاہ نجاشی کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی تھیں، لیکن یہ ایک جنرل آیت ہے کہ اگر نیک دل عیسائی ہوگا تو جب بھی وہ قرآن کی آیت سنے گا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں گے۔ سوچئے جب عیسائی کی آنکھ سے نکل پڑتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے نکلنے چاہیے۔ مائدہ آیت نمبر 83۔ اے مومنو، ان پاک اور اچھی چیزوں کو حرام نہ بناؤ جن کو اللہ نے حلال اور جائز قرار دیا ہے۔ کل ملا کر کے ہمیں یا کسی بھی انسان کو حق نہیں کہ وہ اللہ کی پاک چیزوں کو، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے، اسے حرام قرار دے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ تاریخ میں کن لوگوں نے اللہ کے جائز یا حلال کو حرام بنایا۔ مائدہ آیت نمبر 89۔ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھانے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 فقیروں کو کھانا کھلایا جائے یا انہیں کپڑے دیے جائیں یا پھر ایک غلام آزاد کیا جائے۔ یاد رکھیے یہ حکم آج بھی باقی ہے۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر پوری توجہ کے ساتھ، نیت کے ساتھ اللہ کے نام کی قسم کھائے اور وہ جھوٹی قسم کھائے تو اس کا کفارہ یہ ہوگا جو میں نے بیان کیا۔ مائدہ آیت نمبر 90۔ اے مومنو، تمہارے لیے شراب، جوا، بت اور پانسے اور مہرے کا کھیل سب کچھ حرام ہے، کیونکہ یہ سب شیطانی کام ہے۔ یہی وہ آیت ہے کہ جس میں شراب بطور کلی پورے طور سے حرام قرار دی گئی۔ نہ صرف شراب، دیکھیے جوا بھی ہے، اس میں بت بھی ہے، اور پانسے یا مہرے کا کھیل یہ سب کے سب حرام ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے پرانے زمانے میں پانسے اور مہرے کا کھیل ہوتا تھا جس سے جوا کھیلا جاتا تھا۔ آج یہ پاسے اور جوئے کا کھیل بدل کر کے اس کے انسٹرومنٹس بدل گئے ہیں، دوسری طرح سے تاش کے ذریعے یا پھر جوئے خانوں میں جا کر کے الگ الگ طریقے سے جوا کھیلا جاتا ہے۔ کل ملا کر کے اسلام میں بیٹنگ اور گیم آف چانس ود بیٹنگ حرام ہے۔ مائدہ 91۔ شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے لوگوں کے درمیان دشمنی پیدا کر دے اور انہیں اللہ کی یاد سے غافل بنا دے اور نماز سے روک دے۔ بہت سے لوگوں نے یہ بتایا ہے مجھے کہ واقعاً ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے دوسروں کو جو شراب خور ہیں ان کو دیکھا کہ جب وہ شراب یا جوا کھیلتے ہیں تو اول یہ کہ ان میں آپس میں دشمنی پڑ جاتی، دوسرے یہ کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اور اگر خدا نہ کرے توبہ توبہ کوئی مومن یہ کام کرتا ہے تو پھر وہ نماز اس کی سب سے پہلی چیز ہوتی جو چھٹ جاتی ہے۔ مائدہ 95۔ اے مومنو، احرام کی حالت میں یعنی حج کے لیے جب تم نے یا عمرے کے لیے جب تم نے احرام باندھا ہوا ہے تو اس حالت میں تمہارے لیے شکار کرنا منع ہے۔ مائدہ آیت نمبر 97۔ اللہ نے کعبے کو ایک محترم گھر اور انسانوں کے لیے امن و چین کی جگہ بنایا ہے۔ دیکھیے واقعاً بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے دنیا میں ایک ایسا گھر یا ایک ایسا پوائنٹ رکھا کہ جہاں پر ہر انسان کو امن و امان مل جائے اور وہ ہاؤس آف پیس کہا جا سکے۔ مائدہ 99۔ رسول یعنی حضرت محمد کا کام صرف اور صرف اللہ کے پیغام کو پہنچانا تھا۔ مائدہ 100 یعنی 100۔ گری اور پست چیز کبھی بھی اچھی اور عمدہ چیز کے برابر نہیں ہو سکتی، حالانکہ پست چیزوں کا زیادہ ہونا انسان کو تعجب میں ڈال دیتا ہے۔ بہت سے موقعوں پر ہم بہت ساری چیز دیکھتے ہیں۔ اس آیت سے آپ یہ سمجھیے کہ کسی بھی چیز کے زیادہ ہونا اس کے صحیح ہونے کا معیار نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ کسی چیز یا قوم کا زیادہ تعداد میں ہونا یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ اچھی ہے اور حق پر ہے۔ اکثر لوگ یہ دلیل لاتے ہیں کہ صاحب اگر مثلا حق کے ماننے والے یا ہم لوگ کہتے ہیں ہم شیعہ حق پر ہیں تو لوگ کہتے ہیں پھر میجورٹی میں کیوں نہیں ہے۔ یہ میجورٹی میں ہونا کوئی دلیل نہیں ہوتا ہے کہ وہ چیز صحیح بھی ہے۔ میں ایسی بہت ساری آپ کو مثالیں دے دوں نیچرل چیزوں کی۔ تمام یعنی ٹنوں کوئلے میں سے اور پتھروں میں کے بیچ سے ذرا سا ہیرا نکلتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہیرا بیکار چیز ہے اور کوئلہ اچھی چیز ہے، کوئلہ زیادہ ہے۔ اسی طرح کی بہت ساری مثالیں۔ مائدہ
101 اے مومنو ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کیا کرو جن کی حقیقت اگر تمہیں بتا دی جائے تو تمہیں بہت برا لگے گا۔ یاد رکھیے کہ ہمیں ہر چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے۔ بس کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بس منہ سے کسی کے بات نکلی اور سوال کیا اور اسے بہت سمجھتے ہیں کوشچننگ اچھی چیز ہے۔ نہیں، کوشچننگ ہونی چاہیے، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن سوچ سمجھ کے ہونی چاہیے۔ اور اس آیت کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے یا پڑھا جا سکتا ہے کہ ہم اللہ سے ہر چیز نہ مانگے۔ بہت ساری چیزیں اگر اللہ نے ہم کو دے دی تو ہمارے لیے مصیبت ہو جائے گی، گرچہ ہم سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے اچھی ہوگی۔ مائدہ 104 بت پرستوں یعنی مورتی پوجا کرنے والوں اور کافروں کو جب بھی قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو کیسے چھوڑیں جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے، یعنی ہم بت پرستی کو کیسے چھوڑیں۔ یہ ہم انسانوں کا ایک عام مزاج ہے کہ جو چیز صدیوں سے یا نسلوں سے چلی آ رہی ہے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں بس وہی صحیح ہے، لیکن ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہمارے پہلے والے لوگ کوئی معصوم تھوڑے نہ تھے۔ میں آپ کو ایک ایسی مثال دوں، مثلا ایک لائن آپ بہت فری ہینڈ ڈرائنگ کیجئے، ایک لائن آپ ایک پینسل سے کھینچیے اپنے ہاتھ سے بغیر رولر کے، لمبی کھینچتے چلے جائیے۔ اس لمبی لائن ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ لائن سیدھی بھی ہے، لائن سیدھی تب پتہ چلے گی جب اس کے بغل میں رولر رکھا جائے گا۔ تو صحیح کسی چیز کو جاننے کے لیے ایک رولر ہونا چاہیے، وہ رولر بھی ہمارا بنایا نہیں، اللہ کا بنایا ہو۔ مائدہ 105 اے مومنو تم بس اپنی فکر کرو اور مطمئن رہو کہ اگر تم سیدھے راستے پر چلے تو گمراہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک تو اپنی فکر کرنی چاہیے اور سیدھے راستے پر چلنا چاہیے، تو ہم مطمئن ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا اور گمراہ لوگ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ مائدہ 106 اللہ نے حضرت عیسیٰ پر جو احسانات کیے ان میں سے کچھ کو اس آیت میں گنوایا ہے 106 میں، اور وہ احسانات یہ ہیں۔ نمبر 1 روح القدس یعنی جبریل نامی فرشتے کے ذریعے عیسیٰ کی مدد کی۔ نمبر 2 عیسیٰ کو پہلے گہوارے میں اور پھر بڑے ہونے کے بعد بولنے کی طاقت دی، صلاحیت دی۔ نمبر 3 عیسیٰ کو کتاب و حکمت کے ساتھ توریت اور انجیل کا علم دیا۔ حکمت کا مطلب آپ جانتے ہیں وزڈم یہاں پر۔ نمبر 4 عیسیٰ کو مٹی سے بنے پرندوں میں روح پھونکنے کی طاقت دی۔ نمبر 5 عیسیٰ کو اندھے اور کوڑھی لوگوں کو شفا دینے کی صلاحیت دی۔ نمبر 6 عیسیٰ کو مردے زندہ کرنے کی قابلیت دی۔ اور نمبر 7 عیسیٰ کو یہودیوں کی سازش سے بچایا۔ یہ احسانات اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام پر کیے۔ مائدہ 112 113 حضرت عیسیٰ کے حواریوں یعنی ساتھیوں کو اس بات کا یقین نہ تھا کہ اللہ آسمان سے کھانا بھی اتار سکتا ہے۔ تھے وہ عیسیٰ کے ساتھی، اصحاب عیسیٰ تھے، مگر اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اللہ ان کے لیے آسمان سے کھانا بھی اتار سکتا ہے۔ اس لیے وہ عیسیٰ سے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے رب سے کہیے کہ وہ آسمان سے کھانا اتار کے دکھائے تاکہ ہمیں اطمینان پیدا ہو جائے کہ اللہ ہے۔ خیر بہرحال جناب عیسیٰ نے مائدہ کی 114 نمبر آیت میں کہا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ نے دعا مانگی کہ اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا بھیج دے تاکہ یہ موقع ہمارے لیے اور ہمارے گزرے اور آنے والے لوگوں کے لیے عید بن جائے۔ ہمارے لیے بھی عید بنے، ہمارے پہلے والوں کے لیے بھی عید بنے، ہمارے آنے والوں کے لیے بھی عید بنے، صرف کھانا آنے سے۔ میں اس موقع پر کہتا ہوں کہ کھانا آنے سے تو عید بن سکتی ہے جو قرآن بھی کہہ رہا ہے، تو کھانا نہ کھانے سے یا نہ ملنے سے غم کا دن نہیں بن سکتا جو کہ عاشورہ کا دن ہے۔ ایک نبی پر یا اس کی امت پر کھانا اترے اور اسے کھانا ملے تو عید کا دن بن جائے، اور ایک نبی کا نواسا بھوکا پیاسا رہے تو کیا وہ غم کا دن نہیں بنے گا۔ مائدہ 116 حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم سے یہ ہرگز نہیں کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا مانو۔ مائدہ 118 حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کی سفارش اور اس کے لیے معافی کی اپیل کرتے ہوئے اللہ سے کہا، اے اللہ شرک کی وجہ سے اگر تو ان کو سزا دے تو یہ بھی ظلم نہ ہوگا کیونکہ وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تب بھی تیری خدائی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ تو ہمیشہ حاوی تھا اور حاوی رہے گا۔ اگر دیکھیے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا دے تو سزا دینا یہ تھوڑے نہ کہلائے گا کہ اللہ نے ظلم کیا، یہ تو عدل ہے، جس نے جو کیا اسے اس کی سزا یا جزا دی جائے، یہ تو عدل ہے۔ لیکن اگر ہمیں معاف کر دے تو یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوگی۔ اسی لیے ہمیں یہ سیکھ دی گئی ہے
اور اماموں سے یہ دعا ہم تک پہنچی ہے کہ ہم اس طرح سے دعا کریں کہ رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، یا اللہ ہم سے فضل کا معاملہ کر، ہمارے اوپر فضل کر، ہمارے ساتھ عدل نہ کرنا، عدل کیا تو ہمارے اتنے گناہ کہ ہم ضرور سزا کے مستحق بنیں گے۔ انعام، یہاں سے نیا سورہ شروع ہو رہا ہے، سورہ انعام، اس کی پہلی نمبر آیت۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تو بنایا ہی ہے، اندھیروں اور نور کو بھی پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد انعام آیت نمبر 7۔ اگر اللہ اپنے نبی حضرت محمد کے پاس کاغذ پر لکھی ایک کتاب بھی بھیج دیتا تب بھی لوگ اسے جادو کہہ کر ماننے سے انکار کر دیتے۔ ویسے تو اللہ نے یہ جو قرآن بھیجا یہ کسی کاغذ پر لکھ کے نہیں بھیجا، بلکہ ایک فرشتے کے ذریعے جناب جبریل کے ذریعے بھیجتا تھا، لیکن اگر کاغذ پہ لکھی کتاب بھی بھیجتا تب بھی لوگ اسے جادو کہتے اور اس کا انکار کر دیتے۔ انعام آیت نمبر 9۔ اگر اللہ کسی فرشتے کو اپنا نبی بنا کر بھیجتا تو اسے بھی انسانی شکل میں آنا پڑتا، ورنہ لوگ اسے دیکھ نہیں پاتے، اور اگر ایسا ہوتا تو لوگ اس کے بارے میں بھی وہی باتیں کہتے جو حضرت محمد کے بارے میں کہتے تھے، یعنی جیسے کہ انہیں جادوگر کہا، دیوانہ کہا، شاعر کہا، وغیرہ وغیرہ۔ انعام آیت نمبر 10۔ اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑانا لوگوں کے لیے مصیبت بن جاتا تھا، کیونکہ وہ جس عذاب کو جھٹلاتے تھے اسی میں وہ لوگ گرفتار ہو جاتے تھے۔ انعام آیت نمبر 11۔ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا ہے، یعنی اس نے خود کہا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا سلوک کرے گا۔ بہت ہی توجہ کے لائق آیت ہے۔ اس آیت سے ہمیں بڑی امید پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے اللہ کے 99 نام تو آپ کو لکھے ہوئے ملتے ہیں، اس کے علاوہ جوشن کبیر پڑھیں تو اللہ کی بہت ساری صفات ہیں، مگر ان تمام صفات میں اللہ نے جو چیز اپنے لیے خود قرآن میں کہا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا۔ وہ چاہتا تو عدل کو واجب کرتا، وہ چاہتا تو جباریت قہاریت کو واجب کرتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ کل ملا کر کے آیت ہم سے کہہ رہی ہے کہ اے لوگوں، تم جو بھی کرو میں تمہارے ساتھ رحمت کے ساتھ ہی پیش آؤں گا۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، بڑا رحم کرنے والا رحمان و رحیم ہمارا خدا ہے۔ انعام آیت نمبر 20۔ یہودی اور عیسائی حضرت محمد کو ویسے ہی پہچانتے تھے جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے تھے، پھر بھی وہ حضرت محمد کا انکار کرتے تھے، یعنی ان کو پتا تھا یہودیوں کو کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے سچے پیغمبر ہیں، بالکل سمجھتے تھے، پھر بھی انکار کرتے تھے۔ یہی تو ہٹ دھرمی ہے، یہی کفر ہے۔ انعام آیت نمبر 25۔ نبی کی بات کو سننا اور ہے اور اسے ماننا اور بات ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ نبی کی بات کو سننے کے باوجود اسے نہیں مانتے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ ہم آپ کو نہیں کہتے، ہماری ایسی حالت ہے کہ ہم قرآن کی آیتیں ہوں یا نبی کی حدیثیں ہوں سنتے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنا ایک الگ بات ہے۔ انعام آیت نمبر 26۔ کافر لوگ خود بھی قرآن سے دور بھاگتے ہیں اور دوسروں کو بھی قرآن سے روکتے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو یہ کہ انسان حقیقت کو نہ مانے، اور دوسرا یہ کہ دوسروں کو بھی حقیقت ماننے سے، سچائی ماننے سے روکے، یہ دوہرا گناہ ہے۔ انعام آیت نمبر 28۔ اگر مشرکوں اور کافروں کو دوبارہ زندگی دے کر اس دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تب بھی وہ وہی کام کریں گے جو وہ پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اتنا ان کے اندر برائی بھری ہوئی ہے۔ انعام 31 قیامت اچانک آئے گی، یعنی اس کے آثار پہلے سے ظاہر نہیں ہوں گے۔ یہ جو بتایا جاتا ہے کہ بس یہ دیکھیں یہ چیز ظاہر ہو گئی، اب بس قیامت آنے والی ہے، قرآن کی یہ آیت کہہ رہی کہ قیامت اچانک آئے گی۔ مجھے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے یہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک پریزنٹیشن دیا تھا، ایک عالم دین اہل سنت آئے تھے بنگلور سے، اور انہوں نے بہت سارے انوائرمنٹل چینجز اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، بہت سارا پریزنٹیشن میں بتایا کہ صاحب اب قیامت دھیرے دھیرے آنے ہی والی ہے۔ میں خاموش تھا، خیر بہت پیچھے بھی بیٹھا تھا، لیکن ان سے بس میرا کہنے کا یہ دل چاہ رہا تھا کہ بھائی قرآن مجید میں لکھا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، قیامت کے آثار نہیں ظاہر ہوں گے۔ ہاں، جو چیز دھیرے دھیرے جس کے آثار ظاہر ہوں گے وہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام ہے، اس کے آثار ایک ایک کر کے ظاہر ہوں گے، تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ قیامت اچانک آئے گی۔
अनआम आयत नंबर 32, दुनिया की जिंदगी सिवाय खेल खिलवाड़ के कुछ भी नहीं। अनआम फिर से 32 में लिखा है, 32 में, जो लोग तकवा रखते हैं यानी अल्लाह से डरते हैं उनके लिए आखिरत का घर यानी जन्नत ही बेहतर ठिकाना होगा। यहीं पर मैं अपनी बात को आज ख़त्म करता हूँ। आपसे फिर एक बार इल्तिजा है कि आप तमाम लोगों के लिए दुआ कीजिए। इस वक्त दुनिया में बहुत मुस्तरिब, बेचैन, मुसीबत के मारे लोग हैं, मजलूम लोग हैं। आप यमन से लेकर के रोहिंग्या मुसलमानों को सोचिए, इराक के मुसलमानों को, और उसके अलावा दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर मजहब के मानने वाले लोग मजलूम बहुत से हैं, उनके लिए दुआ कीजिए। ख़ास तौर से आजकल जो हेल्थ वर्कर्स जो कोरोना वायरस से में मुब्तला मरीजों का इलाज कर रहे हैं उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह उनके हौसले को बुलंद रखे। उनके पास आज सैकड़ों हज़ारों मरीज आ रहे हैं, वो बेचारे थक जाते होंगे, उनके हौसले को बुलंद रखे अल्लाह, इसकी दुआ कीजिए। और जो मरीज इस वक्त इस बीमारी में मुब्तला है उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह उनकी हिम्मत को बढ़ाए रखे, क्योंकि मरीज के लिए बीमारी से जंग लड़ना, उसकी हिम्मत हमेशा बुलंद रहनी चाहिए, वरना उसके लिए दिक्कत पैदा हो जाती है। सूरह अनआम की आयत नंबर 33 यानी 33 से शुरू कर रहा हूँ। इस आयत में कहा गया है, लोग जब हज़रत मोहम्मद को झुटलाते थे तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती थी, मगर अल्लाह ने यह कहकर उनको तसल्ली दी कि उनसे पहले के पैगंबरों को भी झुटलाया गया था और उन्हें भी तकलीफ़ें दी गई थीं, मगर उन्होंने सब्र किया था। कुल मिलाकर के पैगंबर को अल्लाह ताला ने तसल्ली दी कि आप सब्र कीजिए, कोई भी आपको कुछ अजियत दे, तकलीफ दे, बुरा भला कहे तो आप सब्र कीजिए। अनआम आयत नंबर 38, ऐ इंसानों, जमीन पर चलने वाला कोई ऐसा जानवर नहीं और हवा में उड़ने वाला ऐसा कोई परिंदा नहीं जो तुम्हारी ही तरह समाज और गिरोह न रखता हो। कुल मिलाकर के हर जानवर और हर परिंदा एक समाज रखता है। अब समाज आप जानते हैं, समाज में यानी डिवीजन ऑफ वर्क होता है। भीड़ अलग चीज़ होती है, क्राउड अलग चीज़ होती है और सोसाइटी अलग चीज़ होती है। और इसकी बहुत ज़िंदा मिसाल देखिए आप शहद की मक्खी की है, जिसमें एक रानी मक्खी होती है और वो हुक्म चलाती है और बाकी उसके सब खादिम होते हैं। इस सब को अगर आपको देखना है तो आप डिस्कवरी चैनल पर या नेट जियो पर जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं जानवरों के बारे में वो देखें। और अभी साइंस ने कुछ समझा है और बहुत कुछ अभी साइंस को समझना बाकी है इस बारे में। अनआम आयत नंबर 42, कभी कभी अल्लाह कौमों को मुश्किलों में इसलिए डालता है ताकि वह उसके सामने गिड़गिड़ाएं, यानी उनका घमंड टूट जाए। शायद आज जो ये वबा कोरोना वायरस की फैली हुई है, एक सबब हो सकता है इसका यही हो कि इंसानों का घमंड इतना बढ़ गया था, अपने को बहुत बड़ी पावर, सुपर पावर यानी उससे भी बड़ी कोई पावर समझने लगे थे, तो अल्लाह ने उनका घमंड तोड़ा। आज बड़े से बड़ा हाकिम भी गिड़गिड़ा रहा है और अपनी बेबसी का इजहार कर रहा है। अनआम 43, जिन लोगों के दिल गुनाहों की वजह से सख्त हो जाते हैं या फिर जिनको शैतान बहका देता है वो अल्लाह के सामने नहीं गिड़गिड़ाते। या तो गुनाहों की वजह से दिल सख्त हो जाए या फिर शैतान बहका दे तो इंसान नहीं गिड़गिड़ाता। आज अगर आप गिड़गिड़ा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका दिल भी नर्म है और शैतान के बहकावे से दूर है। अनआम 50, ए मोहम्मद आप इन काफिरों से कह दीजिए कि ना तो मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं और ना मुझे अनदेखी चीज़ों का इल्म है और ना ही मैं कोई फरिश्ता हूँ। मैं तो बस वही काम अंजाम देता हूँ जिसकी मुझ तक वही पहुँचती है, यानी ख़ास पैगाम। वही का मतलब होता है अल्लाह का वो ख़ास पैगाम जो वो अपने पैगंबरों के पास भेजता है, उसे वही कहते हैं। क्या होती वही, एक बहुत बड़ा डिस्कशन है जो यहाँ पर नहीं किया जा सकता, लेकिन पैगंबर बस वही मानते थे कि जिस काम की वही वाव है, बड़ी है, ये उन तक पहुँचती थी। अनआम 52, ए मोहम्मद खबरदार आप उन लोगों को अपने से दूर न कीजिएगा जो दिन और रात अपने रब को पुकारते हैं और हर वक्त उसी की खुशी चाहते हैं। पैगंबर को हुक्म था कि ऐसे लोगों को अपने से दूर न करें कि जो दिन रात अल्लाह को पुकारते हैं। तो ये सिर्फ पैगंबर की ज़िंदगी तक हुक्म नहीं था। आप सोचें आज भी अगर आप दिन और रात अल्लाह को पुकार रहे हैं तो पैगंबर
آپ کو اپنے سے دور نہیں کریں گے. آپ پیغمبر کو وسیلہ بنا کر کے دعا مانگیں، آپ کی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی. انعام 54، اے محمد جب بھی وہ لوگ آپ کے پاس آئیں جو ہماری نشانیوں کو مانتے ہیں تو ان سے کہہ دیے کہ تم پر سلام ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کو، اور نشانیاں کیا ہیں؟ اس کی کتابیں ہیں، اس کے نبی ہیں، اس کے معجزے ہیں، امام ہیں، یہ ساری نشانیاں، جو لوگ ان کو مانتے ہوں تو جب بھی وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں سلام کریں. یہ حکم پیغمبر کو تھا تو بدرجہ اولا ہم کو بھی سلام کرنا چاہیے. انعام 54، اے لوگوں تمہارے رب نے رحم کرنا اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، سو تم میں سے جو آدمی نادانی سے کوئی گناہ کر بیٹھے مگر بعد میں توبہ کر لے اور اپنی غلطی کا سدھار کر لے تو اللہ اسے معاف کر دے گا اور اس پر مہربانی بھی کرے گا. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ تمام اللہ کی صفات میں وہ جو 99 نامہ پڑھتے ہیں، اللہ چاہتا تو عدل کو اپنے اوپر واجب کر لیتا، لیکن یہ اس کا کرم ہے، یہ لطف ہے کہ اس نے رحمت کو اپنے پر واجب کیا ہے. ہر انسان سے، ہر مخلوق سے وہ رحمت کا معاملہ کرے گا. انعام 57، قیامت کا لانا حضرت محمد کے بھی بس کی بات نہیں تھی، حالانکہ بت پرستوں کی ایک مانگ یہی تھی. وہ کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو قیامت کو اس کے وقت سے پہلے لا کر دکھائیے. تو بہرحال یہ بتا رہا ہے قرآن کہ قیامت لانا حضرت پیغمبر اسلام کی بھی بس کی بات نہیں تھی. انعام 59، خشکی اور پانی میں موجود ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، یہاں تک کہ جو پتا پیڑ سے گرتا ہے اس کی خبر بھی اللہ کو ہوتی ہے، اسی طرح زمین کے نیچے دبے بیج کی خبر بھی اللہ کو ہوتی ہے. کل ملا کر کہا جائے تو کوئی خشک اور کوئی تر نہیں جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہو. اب یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کتاب مبین کا لفظ قرآن میں بہت سی جگہوں پر آیا ہے. اس کتاب مبین کا مطلب کیا ہے، اس بارے میں علماء میں کافی الگ الگ نظریات پائے جاتے ہیں. کچھ نے کہا ہے کہ یہ خاص کتاب ہے جس میں اللہ نے گزرے اور موجودہ اور آنے والے زمانے کی ہر بات لکھ دی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کتاب مبین کا مطلب وہ لوح محفوظ ہے، وہ تختی ہے کہ جو بیت معمور پر چوتھے آسمان کے اوپر اللہ نے رکھی ہے اور اس میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی تختی یا کوئی ایسی چیز نہیں بلکہ اللہ کا علم ہے، یعنی اللہ کے علم میں ہر چیز موجود ہے. انعام 60، رات کے وقت اللہ انسانوں سے ان کی روح لے لیتا ہے. اب ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ روح لے لیتا ہے تو لوگ مر ہی جاتے ہوں گے. غور سے اگر آپ دیکھیں تو انسان کی نیند، انسان کا سونا ایک طرح کی موت ہے کہ کیونکہ وہ بے سدھ ہو جاتا ہے، اسے کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی. انعام 61، جب تک انسان کی موت کا وقت نہیں آتا تب تک فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، مگر جیسے ہی اس کی موت کا وقت آ پہنچتا ہے فرشتے اس کی روح نکال لیتے ہیں. بات بالکل واضح ہے. اس سلسلے میں نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کا بھی ایک جملہ ہے کہ انسان کی موت سے پہلے اس کی موت ہی اس کی حفاظت کرتی ہے اور موت نہیں آنے دیتی. انعام 66، حضرت محمد کی قوم نے قرآن کو جھٹلایا. اب یہاں پر حضرت محمد کی قوم کا لفظ استعمال ہوا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قوم کا لفظ صرف انہی لوگوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا جو ماننے والے ہوں، بلکہ جھٹلانے والے لوگ بھی کسی نبی کی قوم میں شامل ہوتے ہیں. انعام 67، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، چاہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی خبر ہو یا بندے کی دی ہوئی خبر ہو، اس کا وقت معین ہے، آپ کو اس سے پہلے مل نہیں سکتی وہ خبر. انعام 68، جب تم دیکھو کہ لوگ اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں یا ان کے بارے میں بلا وجہ کی بحث کر رہے ہیں تو ان سے کنارہ کشی کر لو، دور ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ کسی اور چیز کے بارے میں بات کرنے لگیں، یعنی موضوع اور ٹاپک بدل جائے. انعام 70، تم ان لوگوں سے دور ہی رہو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دے رکھا ہے، یعنی کل ملا کر کے ان کے تم لوگ ہم نشین اور ہم خیال نہ بنو. ہاں، قرآن کے ذریعے ان کی نصیحت کرتے رہو تاکہ کوئی انسان اپنے برے کاموں کی وجہ سے ہلاک نہ ہونے پائے. کل ملا کر کے ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ جو لوگ دین کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں ان سے ہم دور رہیں، لیکن قرآن کی اچھی اچھی باتیں انہیں بتاتے رہیں تاکہ ان کی ہدایت ہو سکے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو آسمانوں اور زمین میں موجود اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں تاکہ وہ یقین کرنے والے بن جائیں.
اس سے پہلے حضرت ابراہیم ایمان رکھتے تھے، لیکن اللہ نے وہ نشانیاں دکھائیں جس سے انہیں یقین حاصل ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان سے بھی بالا تر درجہ یقین کا ہے۔ انعام 79، حضرت ابراہیم نے لوگوں سے کہا کہ میری تو ساری توجہ اس خدا کی طرف ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بے مثال بنایا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ انعام 82، امن اور سکون تو صرف ان لوگوں کو حاصل ہوگا جو اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملائیں گے۔ یہاں پر ظلم کا مطلب شرک اور کفر ہے۔ میں پھر سے آیت کو پڑھتا ہوں، آپ سمجھیں۔ امن اور سکون صرف ان لوگوں کو حاصل ہوگا کہ جو اپنے ایمان کو شرک اور کفر کے ساتھ نہیں ملائیں گے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ صرف وہی لوگ یا وہی سماج خوشحال اور پرسکون ہوگا جو سچے دل سے اللہ کو مانتا ہوگا اور جس میں اللہ کا خوف ہوگا۔ انعام 88، اللہ اور رسول کو ماننے کے بعد اگر انسان ایک لمحے کے لیے بھی شرک کرے گا تو اس کے سارے نیک کام بیکار ہو جائیں گے۔ آپ ایمان رکھتے ہو لیکن ایک لمحے کا شرک اسے برباد کر دے گا، سارے نیک کام برباد ہو جائیں گے۔ کل ملا کر کے سمجھ لیے شرک بس ایک چنگاری ہے، سب جلا کے راکھ کر دیتی۔ انعام 91، لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر انہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہاں تک تو آیت تھی، میں بتاتا ہوں کہ لوگوں نے تو نہ قرآن کی قدر کی نہ محمد وآل محمد علیہ السلام کی قدر کی۔ ہم انسان بے انتہا ناقدر لوگ ہیں۔ انعام 93، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا الزام لگائے یا پھر اپنے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا پیغمبر یا نبی ہوں۔ انعام 95، بے شک اللہ ہی ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر اس میں سے درخت نکالتا ہے، اور یہ واقعاً اللہ ہی کے بس کی بات ہے جو بظاہر مردہ چیز میں سے زندہ چیز نکالتا ہے۔ آپ نے بہت ساری مردہ چیزوں میں سے زندہ چیزوں کو پتہ نہیں غور کیا یا نہیں، آپ چھوڑ دیجئے دودھ کو کچھ دنوں کے لیے تو وہ جو پھٹ جائے گا یا دہی بن جائے گا اس کے اندر بیکٹیریا جو زندہ ہوتے ہیں۔ انعام 96، یہ تو بس اللہ کے بس کی بات ہے جو رات کے اندھیرے کو چیر کر صبح کے اجالے کو نکالتا ہے۔ انعام 96، وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کے وقت کو انسانوں کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ آج سائنس نے بھی یہ بات ثابت کی کہ رات کے وقت انسان کی باڈی میں کچھ ایسے ہارمونز، ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں کہ جس سے وہ پرسکون نیند سو پاتا ہے۔ رات کی نیند سب سے اچھی نیند ہوتی ہے، یہ آج سائنس نے ثابت کیا۔ انعام 100 نمبر یعنی 100، درخت پر پھلوں کے نکلنے اور ان کے پکنے میں مومنوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ انعام 103، نگاہیں اللہ کو پا نہیں سکتی جبکہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنی نگاہوں کے ذریعے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا جبکہ اللہ اسے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر اللہ کے دیکھنے کا مطلب البتہ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ بھی ہماری طرح آنکھوں سے دیکھتا ہے، یہ دیکھنا الگ درجے کا دیکھنا ہے۔ انعام 104، لوگوں سنو کہ اللہ کی طرف سے روشن نشانیاں آ چکی ہیں، اب جو انسان اپنی آنکھ کھول لے گا وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا اور جو اندھا بنا رہے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اللہ کی طرف سے چاروں طرف اگر آپ نظر گھمائیں، چاند ستاروں سے لے کر کے پیڑ پودے، جھرنے، پہاڑ، ندیاں، یہ سب تو نشانیاں ہیں اللہ کی، ہر چیز بتا رہی کہ ان کا کوئی بنانے والا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی بڑی نشانیاں، اس کے پیغمبر، اس کی کتابیں، امام، یہ تو اور بھی بڑی نشانیاں ہیں۔ انعام 107، اے محمد آپ صرف اس حکم کو مانیے جس کی وحی اللہ کی طرف سے آپ کے پاس بھیجی گئی ہے، اور آپ مشرکوں کی طرف ذرا بھی دھیان نہ دیجیے۔ انعام 108، اے مسلمانوں تم ان لوگوں کو برا مت کہو جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو وہ پلٹ کر اللہ کو برا کہیں گے۔ ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں، اکثر لوگ اس آیت کو غلط ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یا غلط بولتے ہیں۔ میں یہ کہوں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ دوسرے کے خداؤں کو برا مت کہو ورنہ وہ لوگ تمہارے خدا کو برا کہیں گے، جبکہ آیت یہ ہے کہ تم دوسروں کو برا نہ کہو ورنہ وہ پلٹ کر تمہارے خدا کو، اللہ کو برا کہیں گے۔ تو ہمیں تو دوسروں کو برا کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے۔
یہیں پر آ کر کے میں اس پارے کو ختم کرتا ہوں، 7ویں پارے کو، اور پھر سے آپ سے، چونکہ آج رات دعاؤں کی رات ہے، شب 15 ہے شعبان، آج امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کی شب ہے، آج عیدی لینے کی شب ہے، آج بی بی نرجس خاتون سے صدقہ لینے کی شب ہے، آج امام حسن عسکری علیہ السلام سے صدقہ لینے کی شب ہے۔ آپ اللہ کا واسطہ دے کر، اللہ کو امام زمانہ علیہ السلام کا واسطہ دے کر تمام اچھائیاں اس دنیا کے لیے مانگیے گا، اور یہ بھی دعا کیجیے گا کہ یہ جو کرائسس فی الحال ہے، اس کے ختم ہو جانے کے بعد بھوکمری نہ پھیلنے پائے، حالات نہ خراب ہونے پائیں، کچھ تو کشتار نہ شروع ہو، لوگ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا شروع کر دیں، انسان وحشی نہ بن جائے، سب طرف اللہ امن و امان نازل کرے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے کھیتوں میں، ہماری پیداوار میں برکت دے، تاکہ اس لاک ڈاؤن کا ان تمام چیزوں پر یعنی سپلائز پر کوئی اثر نہ پڑنے پائے۔ ساتھ ہی ساتھ جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا دے، جو لوگ صحت مند ہیں انہیں خدا نہ کرے اس لاک ڈاؤن کے دوران کسی ڈاکٹر یا کسی اسپتال جانے کی ضرورت نہ پڑے، جو لوگ ہیلتھ ورکرز کام کر رہے ہیں ان کی صحت اور ان کی سلامتی کے لیے دعا کیجیے گا، جو لوگ صحت مند ہیں اللہ ان کی صحت کو برقرار رکھے۔ بس پالنے والے، ہماری یہی تجھ سے دعا ہے کہ اگر تو ہمیں اس وقت سزا ہی دینا چاہتا ہے تو ہم میں سے ان کو پالنے والے اس سزا کا نشانہ نہ بننے دے کہ جو بے گناہ ہیں، جو بے خطا ہیں۔ پالنے والے ہماری دعاؤں کو صدقے میں امام زمانہ علیہ السلام کے اجرات قبول کر لینا، اور ہمیں اپنے تقرب کا شرف عنایت فرمانا، ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایمان راسخ عنایت فرما، جب بھی اس دنیا سے ہمیں اٹھانا ایمان کے ساتھ بخشا ہوا اور باعزت اٹھانا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔